بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل یو این ہسٹری پر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل یو این ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہیں۔ آج میں آپ کو سائنس کی ایجاد اور وقت کی پابندی کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ ہم ان کا کیسے صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور اگر غلط استعمال کریں تو ہم اس سے کیا نقصانات اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کی میری کہانی کا موضوع ہے غفلت کا انجام۔ ڈھائی ماں، اب بس بھی کرو، رات کا 1 بج رہا ہے اور تم ابھی تک کمپیوٹر پر بیٹھی ہو، صبح تمہیں اسکول بھی جانا ہے، نائمہ کی امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نائمہ نے جواب دیا، امی تھوڑا سا گیم باقی رہ گیا ہے، ختم ہو جائے پھر سو جاؤں گی۔ یہ سن کر اس کی امی بڑبڑانے لگیں، یہ کمپیوٹر کی ایجاد بھی عجیب ہے، بچے ہر وقت کمپیوٹر پر رہیں گے تو پڑھیں گے کیا؟ نائمہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے ابو ڈاکٹر تھے اور چاہتے تھے کہ نائمہ ڈاکٹر بنے۔ وہ 8ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ اسکول میں کمپیوٹر کا مضمون پڑھنے کی وجہ سے اس نے ضد کر کے کمپیوٹر لے لیا اور سونے پر سہاگا یہ انٹرنیٹ بھی لگوا لیا۔ وہ زیادہ تر کمپیوٹر پر بیٹھی رہتی یا ویب سائٹ پر سرچ کرتی، اسکول سے آ کر وہ کھانا کھاتی اور رات گئے تک کمپیوٹر پر گیم کھیلتی رہتی۔ اس وجہ سے اس کی امی پریشان رہتی تھیں۔ انہوں نے کئی بار نائمہ کو پیار سے اور سختی سے سمجھایا مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اس کی امی نے انٹرنیٹ بند کروانا چاہا تو نائمہ نے رونا دھونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے سالانہ امتحان شروع ہونے والے تھے مگر اسے کوئی فکر نہ تھی۔ دن رات کمپیوٹر، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فیل ہو گئی اور پرنسپل صاحبہ نے اس کی امی سے کہا کہ آپ نے نائمہ کی تعلیم پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے اس کا سال ضائع ہوا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ 8ویں کلاس میں دوبارہ پڑھے۔ نائمہ کی امی پرنسپل صاحبہ کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتیں کہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں بلکہ نائمہ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ نائمہ دوبارہ اسی کلاس میں پڑھنے لگی۔ چند ماہ بعد اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ عنوان تھا، آپ وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ نائمہ نے مقابلے میں اپنا نام لکھوایا۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ تقریر لکھنے میں آپ میری مدد کریں۔ انہوں نے جواب دیا، مجھ سے کیا کہہ رہی ہو، جس طرح تم سارا دن گزارتی ہو وہ لکھ دو۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر جھوٹی تقریر لکھ کر مس کے پاس جمع کروا دی۔ مقابلے والے دن سب طالبات کی طرح نائمہ بھی اپنی تقریر سنانے لگی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتی ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد اسکول چلی جاتی ہوں، اسکول سے واپس آ کر کھانا کھاتی ہوں، نماز پڑھ کر سو جاتی ہوں، شام کو اٹھ کر نماز پڑھ کر اسکول کا کام کرتی ہوں، اس کے بعد رات کا کھانا پکانے میں امی کی مدد کرتی ہوں، رات کو جلدی سو جاتی ہوں اور جانوروں کو تنگ نہیں کرتی، غریبوں کی مدد کرتی ہوں اور محلے کے غریب بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آگے تقریر جاری رکھتی، طالبات نے شور مچا شروع کر دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، نائمہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو کمپیوٹر پر گیم کھیلتی ہے یا انٹرنیٹ پر ویب سائٹس سرچ کرتی ہے، لہٰذا اسے مقابلے سے نکال دیا جائے۔ پرنسپل صاحبہ نے نائمہ سے پوچھا، کیا یہ سب سچ کہہ رہی ہیں؟ نائمہ شرمندگی کی وجہ سے چپ رہی۔ بار بار پوچھنے پر اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ سب سے مضحکہ خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نائمہ کا دل زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ گھر آ کر وہ امی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کی امی نے کہا، تم نے اپنی بری عادت کی وجہ سے نہ صرف اپنا وقت برباد کیا بلکہ آج جو سلوک تمہارے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے جو شرمندگی اٹھانی پڑی وہ الگ۔ نائمہ نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ اب وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرے گی۔ نائمہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے آپ کو بدل لیا۔ امی کے ساتھ ساتھ اس کی اسکول ٹیچرز اور دوست بھی اس کی تبدیلی سے خوش تھیں۔ تو آپ نے کیا سیکھا ہماری آج کی ویڈیو سے؟ زیادہ سے زیادہ لائکس کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے یو این ہسٹری چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔